قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات محترم، یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ بر صغیر کے تمام لوگوں کے لیے بہت ہی چیزیں لے کر کے آتا ہے۔ اس میں ایک ہے بر صغیر کو ظالم و جابر انگریزوں سے خونی پنجے سے آزاد ہونا، آزادی میں جو تگ و دو اور جو قربانیاں اور جو جد و جہد اور جو جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے اپنی بھی اور غیروں کی لکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ ہر جگہ اپنا ہی نام سب سے اوپر ہے۔ اور یہ قربانیاں 2 4 10 لوگوں نے نہیں پیش کی، جانوں کے نذرانے 10 20 لوگوں نے نہیں پیش کیا، جام شہادت 150 لوگوں نے نہیں نوش کیا، بلکہ یہ تعداد ہزاروں میں ہے۔ اور اگر تمام لوگوں کو اگر آپ جوڑ لیں گے تو میرے خیال سے لاکھ سے اوپر ہو جائے۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہماری قربانیوں کو بھلا دیا جاتا ہے اور وہ چیزیں جو کہ ہماری اور ہماری نسلوں کی فلاح اور بہبود کے لیے ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک ہے قربانیوں کو بھلا دینا اور ایک ہے ہمارے ان املاک پر اور جائیداد پر ڈاکہ ڈالنا جو کہ ہماری اور ہماری نسلوں کے فائدے کی چیز ہے۔ وقفے وقفے سے ایسے شگوفے چھوڑے جاتے ہیں اور بعض دفعہ اس پہ عمل بھی کر لیتے ہیں۔ ابھی کل پارلیمنٹ میں جو وقت کے تعلق سے جو بل پیش ہوا اس میں جو بحثیں ہوئی، یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ اس بار جو حزب اختلاف ہے اس نے مورچہ سنبھالا اور دلائل سے جن کی نیتیں خراب ہیں ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ بل پاس نہ ہو سکا اور اس کو حوالے کر دیا گیا۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ وقف ہے کیا چیز۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وقف کرنے کا رواج بہت پہلے سے ہے۔ عرب والے خانہ کعبہ کے لیے وقف کیا کرتے تھے، زیورات کے لیے۔ عیسائی بائبل میں تذکرہ ملتا ہے کہ وہاں بھی وقف کا جو ہے شعور موجود ہے، وہ لوگ بھی وقف کیا کرتے تھے غربا کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، اپاہجوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، معذورین کے لیے۔ اور قرآن میں تو ایک آیت بہت صراحت کے ساتھ موجود ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 35 36 37۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے اور ترجمہ دیکھیں گے، دیکھ لینا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے نظر ماری کہ میرے پیٹ میں جو ہے امید سے تھی وہ، اے اللہ میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر رہی، اور ان کو بچی پیدا ہوئی حضرت مریم، تو کہا ربی انی وضعتها انثی، میں نے تو بچی جنا ہے، تو اللہ نے کیا کہا لیس الذکر کالانثی، یعنی اس کی بڑی اہمیت ہے اس بچی کی۔ اور آخر کار وہ ان کے جو خالد حضرت خدیجہ علیہ السلام ان کی پرورش میں رہی، تو ابھی وقت کا ایک طریقہ تھا۔ لیکن مسلمانوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آنے کے بعد جب حق کی شمع روشن ہوئی تو وہاں سے جو وقت کا تصور شروع ہوتا ہے اور جو حقیقی معنی جو وقت پایا جاتا ہے وہ انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے، انسانوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا وقت کیا ہے۔ یاد رکھو، آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے سہل اور سہیل جو 2 بھائی تھے ان کی جگہ خریدی اور مسجد نبوی اس جگہ پہ بنی، اور جو سب سے پہلا دارالعلوم بنا دنیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد
اور مدینہ منورہ ہجرت کے بعد وہ صفہ جب اترا ہے وہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کرتا جگہ اور بھی صحابہ بہت صحابہ کرام نے وقت کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بیر روما خرید کر کے وقت کر دیا تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں پانی پہ مہنگا پانی خریدنے سے بچ جائے. یہ سلسلہ چلتا رہا اور اب تک چل رہا ہے. یہ وقت کرنے کی وجہ مسلمانوں میں یہ اتنی زیادہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے برحمت نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال اس کا میٹر بند ہو جاتا ہے. لیکن 3 ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کے اعمال کا میٹر جاری رہتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ صدقۃ جاریۃ، وہ صدقہ جو کہ جاری رہے، چلتا رہے. اب ایک صدقہ تو ہم نے کسی کو دے دیا، راشن دے دیا، روپیہ دے دیا، کپڑا لتا دے دیا، وہ تو اس کا مالک بن گیا اور اس کے کام میں آئے وہ چیز اس نے استعمال کیا وہ ختم ہو گئی. ایک صدقہ یہ ہے، اس صدقے کا فائدہ جس کو آپ دیں گے اسی کو پہنچے گا. لیکن جو وقف ہے صدقہ جاریہ، اس کا ثواب جو ہے اور فائدہ جو ہے نسلاً بعد نسل جاری رہے گا. اس کی جو منفعت ہے، اس کا جو منافع ہے، اس کا جو فائدہ ہے صبح قیامت تک جاری رہے گا. تو اس لیے مسلمانوں نے وقت کو بڑی اہمیت دی اور بڑی بڑی پراپرٹیاں اور جائیداد اور املاک لوگوں نے وقف کیا. یہاں اتنی لمبی مدت تک اپنے اسلاف کی حکومت تھی. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے دین اسلام کی اشاعت اس کو پھیلانے کے لیے گھر گھر تک پہنچانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا. جتنے بھی حکمراں ہیں وہ خالی اس چکر میں تھے کہ ان کی حکومت کیسے مضبوط رہے گی. بات تو ایسے تھے. یہ حج بھی کیا کعبے کا، گنگا کا اسنان بھی، حج بھی کیا کعبے کا، گنگا کا اسنان بھی. راضی رہے رحمان، خوش رہے شیطان، عبادت حکمراں تھے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کس کے اعمال کیسے بھی رہے ہوں، ان تمام لوگوں نے بڑی بڑی جائیدادیں وقف کیا. یتیموں کی پرورش کے لیے، بیواؤں کی دیکھ بھال کے لیے اور مدارس بنانے کے لیے، مساجد بنانے کے لیے، مکاتب بنانے کے لیے تقریباً سب نے وقف کیا. یہاں تک کہ وہ غیر مسلم راجا اپنے مسلمان رعایا کے فلاح اور بہبود کے لیے، فائدے کے لیے انہوں نے بھی وقف کیا. تو اس طریقے سے بھارت میں جو اوقاف کی جائیداد ہے اتنی زیادہ ہے کہ لکھنے والے نے لکھا کہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو مسلمانوں کے معاشی مسائل اور تعلیمی مسائل، ایجوکیشن بہت اچھے طریقے سے حل ہو جائیں گے. کسی کے سامنے کاسہ گدائی کٹورا لے کے نہیں کرنا پڑے گا کہ ہماری مدد کر دو، ہم کو کاروبار شروع کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یا ہماری مدد کر دو، ہمیں لڑکے کی فیس جمع کرنی ہے. کسی بھی خیراتی ادارے کے پاس، چیریٹیبل ٹرسٹ کے پاس ہمارے نوجوانوں کو نہیں جانا پڑے گا اگر اوقاف کی جائیداد کا صحیح استعمال ہو. افسوس یہ ہے کہ 50% پر خیروں کا قبضہ ہے اور جو 50% اپنے قبضے میں ہے اس کا بھی استعمال صحیح نہیں ہو رہا ہے. بھاری بھاری نام آتے ہیں گھوٹالے میں، بڑے بڑے نام آ جاتے ہیں اوقاف کی جائیداد کے بیچنے کے سلسلے میں، بھاری بھاری نام آ جاتے ہیں اوقاف میں خرد کرنے کے سلسلے میں. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اتنی بدعنوانی جو اپنے میں ہے اس کے باوجود یہ جو اوقاف ہیں، ان اوقاف سے یا ان اوقاف کی جگہوں پر دو چار نہیں، میں کہتا ہوں کہ پورے بھارت میں لاکھوں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، لاکھوں مدارس اور مکاتب بنے ہوئے ہیں، لاکھوں قبرستان آباد ہیں. چونکہ بہت بھاری پراپرٹی ہے، اتنی بھاری پراپرٹی ہے، میں تو کہتا ہوں لوگوں نے کہا کہ معاشی مسائل حل ہو جائے اور تعلیم بہت مہنگی چیز ہے زمانے میں. نوکری کرنے والے بچوں کی فیس نہیں جمع کر پاتے ہیں، اگر نوکری کرنے والا مدرسے پڑھا دو تو اللہ خیر صلی اللہ. میں کہتا ہوں کہ اگر اوقاف کا صحیح استعمال ہو جائے تو مسلمانوں کی غربت دور ہو جائے، مسلمانوں کے ہزاروں کالج اور اسکول قائم ہو جائے، ہزاروں
صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہزاروں مساجد، مکاتب، دارالعلوم اور جامعات قائم ہیں اور آباد ہیں، وہ بھی لوگوں کی آنکھوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اس لیے وہ ترمیمی بل پیش کر کے اس کو بھی ہڑپنے کی اور کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہڑپنے کی، کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھو کہ وقت جو ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، وقت اسے کہتے ہیں حبس العین علی حکم ملک اللہ تعالی والتصدق بالمنفعہ۔ وقت اسے کہتے ہیں کہ اس پراپرٹی کو اللہ کی ملکیت میں روک لینا اور اس کا فائدہ لوگوں پر صدقہ کر دینا، یہ اصل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل ہے۔ تو اس پر بھی نیت خراب ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انگریزوں جیسے ظالم اور جابر جو تھے، انہوں نے جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنایا تھا 1937 میں، وہاں پر بھی اوقاف کو تحفظ فراہم کیا تھا، اور جبکہ انہوں نے اوقاف کو ہڑپ کر لیا، بہت سے اوقاف کو ہڑپ کر لیا، لیکن جب آہستہ آہستہ کوششیں ہوئی، انہوں نے اوقاف کو چھوڑنا اور خالی کرنا شروع کیا، تو جو حکومت کے تصرف اور قبضے میں تھا استعمال میں، اس کے علاوہ انگریزوں نے بھی سارے اوقاف کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ یہ کون تھے؟ یہ بھارت کے دشمن تھے، پھر بھی انہوں نے اتنا خیال کیا۔ سب سے پہلا آزادی کے بعد جو وقف کے لیے قانون بنا وہ 1954 میں، اس سے پہلے الگ قانون تھا، اسی کے تحت اوقاف کی جائیدادیں بھی آتی تھی، وہ مسلم ایکٹ 1923 اور کیا سب۔ پھر 1984 میں نیا قانون آیا، یہ قانون بھی اوقاف کو مکمل تحفظ فراہم نہیں کر رہا تھا۔ پھر 1995 میں ایک نیا قانون سامنے آیا، لیکن اس نئے قانون میں مسلمانوں کے مطالبات کے کچھ حصوں کا خیال رکھا گیا، لیکن بڑا حصہ ویسے ہی رہا۔ 2010 میں بہت جلدی میں جمعہ کے دن، جبکہ عام طور سے مسلم ایم پی جو ہے جمعہ پڑھنے چلے جاتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ بغیر کسی بحث مباحثے کے بہت جلدی میں ایک ترمیم شدہ جو ہے بالکل آخری وقت میں بغیر کسی بحث مباحثے کے پاس ہوا۔ اس میں بھی ہمارے اوقاف پر ڈاکہ ڈالنے کی بہت حد تک کوشش کی گئی۔ پھر جو ہے 2013 میں مسلم پرسنلہ کے جنرل سیکرٹری مولانا ولی رحمانی صاحب، اللہ ان کے مغفرت و بعد رجعت بلند فرمائے، یہ بہت کام انہوں نے بہت کام کیا ہے تعلیم کے سلسلے میں۔ رحمانی 30 دیکھیے آپ، اور کیا کیا اسکول اور کالج کتنے ہیں، کتنے بچوں کو اسکالرشپ دیتے تھے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے۔ ان کی اور بورڈ، مسلم پرسنلہ بورڈ کے دوسرے ذمہ داران کی کوششوں سے یہ بل میں کچھ ترمیم ہوئی، اور بہت حد تک جو کمیاں تھیں ان کمیوں کو حکومت نے دور کیا، یہ 2013 کی بات ہے۔ اب نئے سرے سے وقت کے سلسلے میں جو آپ کو حقوق حاصل ہیں، جو آپ کو تصرف کا حق حاصل ہے، وقت کی وجہ سے جو ہزاروں مدارس اور مکاتب قائم، مساجد قائم ہیں، قبرستان بہت سے، اب کیا ہے جو ترمیمی بل آ رہی اس میں 40 ترمیمات ہیں۔ کتنی ترمیمات ہیں؟ 40۔ اگر اتنی ترمیمات کے ساتھ یہ بل پاس ہو گیا، ویسے بھی وقت کتنی بدعنوانی ہے اور کمزور ہو جائے گا، اوقاف کا تحفظ بہت مشکل ہو جائے گا، اور تمہارے پرکھوں نے، بزرگوں نے، اسلاف نے، باپ دادا نے جو کچھ وقف کر کے رکھا تھا کہ اس سے ہماری نسلیں فائدہ اٹھائیں گی، وہ سب تقریباً آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بیدار رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے، اور اپنے جو رہبران قوم ہیں ان کی آواز پر کبھی وقت آ جائے تو لبیک کہنا ہے۔ اس کے لیے تاکہ اپنا جو اوقاف کا جو تحفظ ہے قوانین کے تحت وہ باقی رہ جائے، اور ایسا قانون نہ بننے پائے کہ جس سے ہمارے اوقاف کی جائیدادیں ختم ہو جائیں۔ یہ اوقاف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تو متعدد جگہ خرچ، کس کے بارے میں کہا ہے؟ خرچ کرنے کے بارے میں کہا ہے، متعدد جگہ قرآن میں جگہ جگہ خرچ کرو۔ تو اس کی ترغیب سے بھی لوگوں نے بہت سی جائیدادیں وقف کو، لوگ ابھی بھی وقف کر رہے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، جن کو سمجھ ہے، جن کو شعور ہے،
وہ اس لیے وقف کرتے ہیں کہ ہمارے بعد ہماری نسلیں ہمارے لیے کار خیر صدقہ خیرات کریں کہ نہ کریں، ہم ابھی سے کچھ کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد ہمارا میٹر چالو رہے، ہمارا میٹر چالو رہے۔ اس لیے کہ میٹر چالو ہو رہنے کے تین ہی ذرائع ہے، کیا ذریعہ ہے؟ تین ہی ذریعہ اللہ نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے اور ترمذی کی بھی، ابو داؤد کی بھی ہے، تین ہی ذریعہ ہے۔ پہلا ذریعہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ یہی ہے، آپ مسجد بنوا دیجیے، مدرسہ بنوا دیجیے، آپ کوئی زمین مسجد مدرسہ کا نام وقف کر دیجیے، آپ کوئی زمین کیا کہتے ہیں اپنے نونہالوں کے پڑھنے کے لیے وقف کر دیجیے کہ بھائی یہاں اسکول بنا لو، یہاں کالج بنا لو، یہاں یونیورسٹی بنا لو، تو ہمارے جو نونہال پڑھیں گے دین اسلام پر باقی رہتے ہوئے اور ترقی کریں گے، ان کی غربت دور ہوگی، ان کا افلاس دور ہوگا، ان کی بھوکمری دور ہوگی، ان کے کنبے خاندان قبیلے کی پریشانیاں دور ہوگی، تو کیا آپ کو ثواب نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا، اور جب تک وہ قائم رہے گا، آباد رہے گا، آپ کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اسی چیز کا علم ينتفع به، یا ایسا علم آدمی چھوڑ کر کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اب علم چھوڑنے کی بہت سی شکلیں ہیں، آپ نے کتاب چھپوا دی، آپ نے کتب خانہ وقف کر دیا، یا آپ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں، آپ نے کوئی کتاب لکھ دی جس سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، یا آپ پڑھے لکھے تو نہیں ہیں لیکن پڑھے لکھے پڑھنے لکھنے کے لیے لوگوں کو تیار کر دیا، آمادہ کر دیا، لوگوں کی فیس جمع کر دی، ان کے اخراجات پورے کر دیے، تو جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو کہ دعا کرے، نیک اولاد جو کہ دعا کرے، اولاد جو نیک ہوتی ہے اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب اولاد کو معلوم ہی نہ ہو کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکات کیا ہے، ایک الگ چیز ہے۔ اولاد کو معلوم ہی نہ ہو کہ جنازہ پڑھنا بھی نہیں کہ نہیں پڑھنا ہے، غسل کیسے دینا پتہ ہی نہیں ہو، ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہماری اولاد کو اگر علم اس کا نہ ہو تو اس کے قصوروار سب سے پہلے ہم ہوں گے، لیکن اگر اولاد نیک ہے، صالح ہے، وہ دعا کرتی ہے تو بھی اس کے والدین کا میٹر جو ہے چالو رہتا ہے۔ تو تین چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا میٹر چالو رہتا ہے، اس کا درجہ بلند ہوتا رہتا ہے، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کو ترقی ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کے بعد اس میں جنت کے بعد میں اس کو راحت و آرام ملتا ہے۔ تین چیز صدقہ جاریہ اور علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور تیسری چیز نیک اولاد۔ تو جو ہے صدقہ جاریہ ہے، یہی وقف کی ایک وقف کیا ہے؟ وقف جو ہے اسی صدقہ جاریہ کا مصداق ہے کہ ہمیشہ رہتی دنیا تک جاری رہے گا اور ساری رہے گا۔ کنواں کھودوا دیا لوگ پانی پیتے رہیں گے، نل لگا دیا لوگ پانی پیتے رہیں گے، مدرسہ بنوا دیا جب تک قیامت رہے تو مدرسہ جاری رہے گا، چالو رہے گا، اس وقت جو ہے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، ہماری نسلوں کو وقت کے تعلق سے چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے وہ وقف کرتے رہیں، مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ وقف کرتے جاؤ۔ آپ ہزاروں کیا کہتے ہیں کارخانے بنوا لو، فیکٹریاں بنوا لو، آپ کو ثواب اسی وقت پہنچتا رہے گا جبکہ اللہ واسطے کچھ آپ وقف کر کے جاؤ گے۔ آپ نے کوئی فیکٹری وقف کر دیا، اس کی ساری آمدنی غربا مساکین میں خرچ کی جائے، اس کی ساری آمدنی بیواؤں یتیموں کو دیا جائے، معذوروں کو دیا جائے، یا اس کی ساری آمدنی ملت کے جو نونہال پڑھ رہے ہیں ان کی فیس جمع کرنے میں دی جائے، اس کی ساری آمدنی میڈیکل پڑھنے والوں کو دی جائے، اس کی ساری آمدنی انجینئرنگ کرنے والوں کو دی جائے، اس کی ساری آمدنی لا کرنے والوں کی فیس میں جو ہے جمع کی جائے، کبھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ تمہارے